بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سارے دن سے آپ سب کی سن رہے ہیں، کچھ میری بھی سن لیں۔ اور میں نے سنانی کیا ہے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ تحریک انصاف سے پنچھیوں کی اڑان کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت جو لاہور ہے وہ سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے، اور لاہور میں جو ہے نا جہانگیر ترین سرگرم ہیں، اور امکانات یہ ہیں کہ تحریک انصاف فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، اور فارورڈ بلاک ہی کے ذریعے اگلی سیاسی بساط بچائی جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو ہے نا کے پی کے سے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اور وہی لوگ جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے 2018 میں تحریک انصاف میں آگے تھے، اب وہ دوبارہ سے جو ہے نا پیپلز پارٹی میں جانا شروع ہو چکے ہیں۔ لیکن جو اس وقت سب سے اہم اپڈیٹ جو ابھی کچھ دیر پہلے آئی ہے، وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ زمان پارک سے تحریک انصاف کے بلوائی مرکزی قیادت سے رابطے میں تھے، یعنی ان بلوائیوں کو اکسانے میں، انہیں آگے لے جانے میں مرکزی قیادت کا کردار تھا۔ جو جیو فینسنگ کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق جو بلوائی ہیں وہ 6 اہم شخصیات سے رابطے میں تھے، تحریک انصاف کی جو 6 اہم شخصیات ہیں ان سے رابطے میں تھے، اور 8 مارچ کو یہ زمان پارک میں منصوبہ بنا ہے، اس کی بھی ریکارڈنگز متعلقہ اداروں نے حاصل کر لی ہیں، اور ٹوٹل جو 6 شخصیات سے رابطے میں آئے ہیں وہ 154 موبائل فونز تھے، یعنی 154 افراد تحریک انصاف کی 6 بڑی شخصیات یعنی لیڈرشپ سے رابطے میں تھے۔ اب 215 کال جو ہیں وہ 6 رہنماؤں کو ہی ہیں 9 مئی کو۔ ان رہنماؤں میں یاسمین راشد ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، محمود الرشید صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، اسلم اقبال صاحب ہیں، اور مراد راز صاحب ہیں۔ اور ان کالز کے لیے جو یاسمین راشد صاحبہ کا نمبر ہے وہ 41 مرتبہ استعمال کیا گیا، یعنی یاسمین راشد صاحبہ کو اس حملوں کے لیے 41 کالز ہوئی ہیں یا انہوں نے کی ہیں، اور اسی طرح جو حماد اظہر صاحب ہیں انہوں نے 10 مرتبہ جو ہے کال کر کے یا انہیں جو کال آئی ہے بلوائیوں کو ہدایت دی ہے، اور ہمارے جو محمود الرشید صاحب ہیں ان کا موبائل نمبر 75 بار استعمال ہوا ہے۔ اعجاز چودھری صاحب نے 50 کالز کی ہیں، اسلم اقبال صاحب نے 16، مراد راز صاحب نے جو 23 کالز کیے ہیں، ان لوگوں کو جو اس میں موجود تھے جنا ہاؤس میں۔ عمران خان صاحب پہلے تو انکار کر رہے تھے کہ ہمارے لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں، تو یہ پھر 75 کال، 23 کال، 14 کالز، 40، 42 کال جو 6 رہنما ہیں، یہ رہنما کس کو کرتے رہے؟ آخر ان کالز کا کیا ہے؟ جیسے ابھی آج ایک آڈیو ٹیپ یعنی کانفرنس کال کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، جس میں جو کمل شوذب صاحبہ ہیں وہ دیگر خواتین کو کہہ رہی ہیں کہ پہنچے ادھر جناب جی ایچ کیو جا کے حملہ کریں اور اللہ بول دیں اور فلاں کریں، اور خواتین بھی اس میں جو ہے نا مکمل تیار ہیں کہ ہم نے حملہ کرنا ہے۔ تو اب اس میں قطعاً دو رائے نہیں رہی ہیں کہ جنا ہاؤس پہ، جی ایچ کیو پہ اور دیگر جگہوں پہ جو حملے ہوئے ہیں اس میں تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا رول رہا ہے، جیسے فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی الزام لگایا ہے، اور یہ الزام اس لیے بھی حقیقت ہوتا ہے کہ کیونکہ جو اداروں کے پاس کالز کا ریکارڈ آیا، جو کالز ریکارڈ ہوئی ہیں یا جو اداروں کے پاس آئی ہیں، ان سے اب یہ واضح ثابت ہو گیا ہے کہ جو تحریک انصاف کی مرکزی قیادت ہے وہ بلوائیوں کی حمایت کرتی رہی ہے۔ اور اب بھی جو 9 مئی میں کے حوالے سے کے پی کے حکومت کی نگران حکومت نے بھی ڈیٹا جاری کر دیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 10 مقامات پر 8690 جو مظاہرین ہیں انہوں نے ہنگامہ آرائی کی ہے، اور اس میں تقریباً 3400 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان سب بلوائیوں کو کئی مقامات پر جو ہے 250 پولیس اہلکاروں نے حملوں کو ناکام بنایا ہے۔ اب عمران خان صاحب اس کو سازش کہیں، اس کو اپنے کارکنوں سے علیحدہ کہیں گے ہمارے کارکنوں نے یہ نہیں کیا، تو یقیناً یہ بہت بڑی ستم ظریفی ہوگی۔ یاسمین راشد صاحب عمران خان کے رائٹ ہینڈ، حماد اظہر صاحب رائٹ ہینڈ، اعجاز چودھری میاں اسلم اقبال اور محمود الرشید صاحب، یہ سارے کپتان کے دل جگر گردے ہیں، تو جب دل جگر اور گردے کسی چیز کے طرف مائل ہو جائیں تو اس کا کیا خیال ہے کہ دماغ جو ہے اس کو اس طرف جائے گا یا کہیں اور جائے گا۔
تو بھئی یہ ساری پلاننگ زمان پارک کے اندر ہوئی ہے. اداروں نے زمان پارک اور پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف گرا تنگ کر لی ہے. آپ لاکھ وضاحتیں دیں، لاکھ انڈرٹیکنگز دیں. یہ ایک منظم منصوبہ بندی تھی. میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا کہ یہ منظم منصوبہ بندی امریکن سازش ہے اور غیر ملکی طاقتوں کے اشارے پہ پاکستان میں امن کو سبکتاز کرنے کے لیے کی ہے، اور جس کو سیکیورٹی اداروں نے بڑے بہترین انداز میں ناکام بنایا ہے. تو آگے بھی امید ہے کہ یہ مزید ناکامیاں ہوں گی تحریک انصاف کو، جس نے پاکستان کے خلاف کارروائی کی ہے، پاکستان کے خلاف جو تحریک کھڑی ہوئی ہے، پاکستانی عوام کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے میں اور آپ اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں گے؟ اگر آپ بھی جو ہے نا کسی ایجنڈے کے تحت کھڑے ہوتے تو یقینا آپ بھی پاکستان کے دشمن ہیں. اور رہی بات تحریک انصاف کی کون سی قیادت توبہ طائب کر کے باہر آ رہی ہے، کون سی نہیں باہر آ رہی، تو فی الحال باہر وہی لوگ آ رہے ہیں جو بلووں میں ملوث نہیں تھے. جو بلووں میں ملوث تھے وہ توبہ بھی کر لیں، وہ پارٹی چھوڑ بھی دیں، انہیں اب کوئی معافی نہیں ملنے والی. انہیں جو اداروں نے کہہ دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے سزا انہیں ملے گی. مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.